الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله. گرامی کے سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہمارے معاشرے میں ایک بات عام فہم اور مشہور ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا صرف اور صرف یہی ایمان کا حصہ ہے. اس کے علاوہ باقی سب چیزیں ایمان سے خارج سمجھی جاتی ہیں. تو آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا کہ اہل بیت کہا کسے جاتا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں کون کون لوگ شامل ہیں، کون شامل ہیں اور کنہیں میرے پیارے پیغمبر نے شامل فرمایا، اور پھر شان اہل بیت کہ اہل بیت کی شان اور عظمت کیا ہے. تو گویا آج کے خطبہ جمعے کا عنوان پہچانے اہل بیت اور شان اہل بیت، کہ پہلے پہچان ہو جائے کہ اہل بیت کہا کسے جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو عظمت اور کتنی شان سے نوازا ہے. یہ میں انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں قرآن مقدس سے، اس لیے کہ قرآن مقدس ہی وہ کتاب ہے کہ جس کے سرور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
فرمایا یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، تاکہ کوئی بھی قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے اور سمجھ کے پڑھنا چاہتا ہے تو قرآن مجید کو جیسے ہی شروع کرے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں آنے والے تمام تر شکوک و شبہات کو دور فرما دیا کہ جو کتاب تو پڑھ رہا ہے، جو تو سمجھنا چاہتا ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ ایسی کتاب ہے جس کے زیر زبر کے اندر بھی ذرہ برابر شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن مجید سے شروع کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے اہل بیت کسے کہا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کا انداز دیکھیے گا، یہ میرے سامنے 12واں پارہ اور سورہ ہود کھلی ہوئی ہے۔ قرآن مجید کا انداز فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ سورہ ہود 12واں پارہ اور آیت کا نمبر 69 ہے۔ خالق کائنات فرمائے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ کے خلیل اللہ پیغمبر ہوئے، فرمائے ان کے پاس میں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے پہنچ گئے۔ فرمائے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم، فرمائے صحیح سالم انسان کی شکل بنا کے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا۔ فرمائے بالبشرا، خوشخبری لے کر آئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام گھر میں موجود ہیں، تشریف لائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے فرشتے، فرمایا قالوا سلاما، سب سے پہلے فرشتوں نے سلام کیا، سلم تو سلاما، السلام علیکم یا خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل آپ پہ اللہ تعالیٰ کی سلامتیاں ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب ارشاد فرمایا، فرشتوں کو بٹھایا جو ظاہری انسانی شکل میں آئے تھے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام انہیں بٹھا کے فوراً گھر میں تشریف لے گئے۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، بغیر کسی دیر کیے ابراہیم علیہ السلام فوراً بچھڑا ذبح فرما کے اور اس کا گوشت بھون کے فوراً فرمایا اپنے گھر کے برتنوں میں ڈال کے اپنے مہمانوں کے پاس لے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کیا کہ مہمان آ گئے پوچھنا شروع ہو گئے، جی روٹی کھا سو یا چاہ پیسو، بعض اوقات استاد جی چاہ تا نہ پیسو، پہلے سے استاد جی چاہ اب کون کہے کہ میں نے پینی ہے، پر میں یہ طریقہ نہیں ہے۔ پر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آ گئے، پر میں ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نہیں ہے کھانا کھانا ہے یا نہیں کھانا، اور میں جس چیز کا ٹائم ہے جو آپ کو میسر ہے گھر میں، فرمایا وہ فوراً مہمان کے سامنے حاضر کر دیں۔ فرمایا خام خواہ کے تکلفات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنا آپ کو مال و دولت دی ہے اور میں اس کے مطابق مہمان کی مہمان نوازی کی جائے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام فوراً بچھڑے کو ذبح فرمایا، گوشت کو بھونا اور بھوننے کے بعد اپنے گھر کے برتنوں میں ڈال کے فرشتوں کے سامنے آ کے پیش کر دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کے آگے کرتے ہیں، اور میں وہ اپنے ہاتھوں کو پیچھے کی طرف کھینچ رہی ہیں، فرشتے پیچھے ہو رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کھانا ان کے آگے رکھنے کی کوشش میں ہیں،
پر میں فرشتوں نے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھایا۔ اب سمجھیے گا میرے دوست یہاں ایک مسئلہ، پر میں ابراہیم علیہ السلام زندہ پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلیل پیغمبر ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست ہونے کی سند قرآن مقدس میں عطا فرمائی ہے۔ پر میں زندہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سامنے زندہ فرشتے موجود ہیں جو ظاہری انسانی شکل میں آئے، لیکن میرے ابراہیم کو پتہ نہیں چلا کہ یہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں۔ پر میں اگر ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل جاتا کہ یہ فرشتے ہیں تو کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے کھانا بنا کر نہ لاتے۔ تو کیا سمجھ آئی میرے دوست؟ یہ اندر کے حالات کو جاننے والی ذات کس کی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمائے فرشتے بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، فرمائے فرشتے انسانی شکل میں ہیں، فرمائے باہر ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر یہ سارا کام کر رہے ہیں، بچڑا بھی ذبح ہو رہا ہے، کھانا بھی بنایا جا رہا ہے۔ اگر فرشتے عالم الغیب ہوتے، فرشتے فرمائے پردے کے پیچھے سے سب کچھ جانتے ہوتے، فرمائے فرشتے کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام کو کھانا تیار نہ کرنے دیتے۔ تو کیا سمجھ آیا میرے دوست؟ فرمائے چاہے فرشتے اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے جنہیں اپنے نور سے پیدا فرمایا، جنہیں معصوم بنایا، ہر قسم کے گناہ سے پاک بنایا، فرمائے چاہے اللہ کا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام زندہ بھی موجود ہے لیکن پردے کے پیچھے سے کچھ نہیں پتا۔ اگر غیب کی خبر جاننے والی ذات ہے تو صرف میرے اللہ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائے اب دیکھا فرشتوں کی طرف، اپنا ہاتھ پیچھے کر رہے ہیں، فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لا تصلوا الیہ، فرمائے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے فرشتے، فرمائے نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بڑا اوپرا جانا، بڑا دل میں خیال آنے لگا، یارو پتہ نہیں کیوں نہیں میرا کھانا کھا رہے، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور دل کے اندر خوف کرنے لگے۔ مفسرین کرام نے یہ بات لکھی ہے، فرمائے اس دور میں یہ اصول تھا، فرمائے اگر کوئی آدمی کسی کے گھر کا کھانا کھا لیتا پھر ہمیشہ اس کے ساتھ نمک حلالی کرتا، اس کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاتا تھا، اور فرمائے اگر کسی کو کسی آدمی نے نقصان پہنچانا ہوتا تو کبھی بھی وہ اس کے گھر کا کھانا نہیں کھایا کرتا تھا۔ فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے گھر کا کھانا نہیں کھا رہے، مجھے تو ان سے ڈر ہو رہا ہے، پتہ نہیں مجھے کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ یہ 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، فرمایا قال انا منکم وجلون، سورہ ہجر 14واں پارہ اور آیت کا نمبر 52 ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام بول پڑے اور فرمایا مجھے تو آپ سے ڈر محسوس ہو رہا ہے، میں اپنے لیے تمہیں اچھا محسوس نہیں کرتا کہ تم میرے گھر کا کھانا نہیں کھا رہے، کیا مجھے نقصان دینا چاہتے ہو؟ فرمایا فرشتے بول پڑے، فرمایا لا توجل، فرمایا اے ابراہیم خلیل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انسان نہیں ہیں بلکہ انا نبشرک بغلام علیم، ہم تو آپ کو ایک علم والے بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام اچھا تم اللہ کے بھیجے ہوئے ہو؟ جی ہم فرشتے ہیں، ہم آپ کے لیے ایک اچھی خبر لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا کرنا ہے، اور بیٹا بھی کون سا ہوگا؟ بغلام علیم، فرمایا بڑا علم والا بیٹا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑے علم سے نوازنا ہے۔ فرمایا جب یہ مکالمہ ہو رہا ہے، فرمایا ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جب یہ ساری بات سنی کہ یہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، فرمایا پہلے تو پردے میں تھی پھر فرشتوں کے سامنے آ گئی، اس لیے کہ نوری مخلوق سے پردہ
نوری مخلوق سے پردہ نہیں ہے، پر میں فرشتوں سے کسی عورت کا پردہ نہیں۔ کیوں؟ فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی خواہش رکھی نہیں ہے، پر میں فرشتے نوری مخلوق ہیں، پر میں فرشتوں سے پردہ نہیں ہے۔ پر میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بات سنی نا کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، پر میں وامرأتہ قائمہ، پر میں حضرت ابراہیم کی زوجہ محترمہ فرشتوں کے سامنے آ گئی۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھی ایک مسئلہ سمجھیے گا میرا دوست، جھگڑنے کی بات نہیں ہے، لڑنے کی بات نہیں ہے۔ دین نام ہے سیکھنے سکھانے کا، دین نام ہے سمجھنے سمجھانے کا، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے کا نام دین ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا الدین النصیحہ، فرمایا دین نام ہے نصیحت اور خیر خواہی کرنے کا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرشتے نوری مخلوق ہے، فرمایا نوریوں سے پردہ نہیں ہوتا۔ اور میرا دوست، اگر میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر آپ کی ذات نور ہوتی تو پھر آپ سے کسی عورت کا پردہ نہیں ہونا تھا۔ حالانکہ میرے پیارے پیغمبر ساری زندگی میرے پیارے پیغمبر نے عورتوں سے پردہ کیا ہے، عورتوں کو حکم دیا ہے، میرے پیارے پیغمبر سے انہوں نے پردہ کیا ہے۔ پر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صحابہ کرام سے بھی بیعت فرماتے، فرمائے صحابیات سے بھی بیعت فرمایا کرتے تھے، لیکن طریقہ کیا تھا میرے پیارے پیغمبر کے بیعت کرنے کا؟ پر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا پانی کا پیالہ منگوا لیتے، اس میں اپنا ہاتھ مبارک دبو دیتے اور پھر وہ پیالہ عورتوں کی طرف بھیج دیا جاتا۔ اور میں جس نے بیعت کرنی ہے اپنا ہاتھ اس میں دبوتی جائے، ان سے میں پیغمبر کی بیعت ہو جائے گی۔ یا دوسرا طریقہ، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک پھیلا دیتے، فرمایا چادر کا ایک پلو میرے پیارے پیغمبر کے ہاتھ مبارک میں اور فرمایا دوسری طرف عورتوں کی طرف کرتے، فرمایا جس نے بیعت کرنی ہے اس چادر کے پلو کو پکڑتی جائے ان کی بیعت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی میرے پیارے پیغمبر فرمایا عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے۔ اگر میرے پیارے پیغمبر کی ذات نور ہوتی تو کبھی بھی ان سے پردے کا حکم۔ اللہ اکبر۔ آج آئیے گا، فرمایا وامرأتہ قائمہ، فرمایا آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سامنے آ گئی فرشتوں کے، فضحکت، آ کے ہنسنے لگی۔ مفسرین اکرام نے یہاں بھی بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ فرمایا ہنسنے کیوں لگی؟ فرمایا ایک بات لکھی، ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ کے مسکرایا۔ فرمایا میرے خلیل، میرے یار، میرے سرتاج، تو بڑے بچھڑے ذبح کر رہا تھا، اب کھلانا انہیں فضحکت، فرمایا ہنس پڑی اور کہا بڑے بچھڑے ذبح کیے، بڑے مہمان نوازی کے لیے یہ کیے، اب کیوں نہیں کھلاتا انہیں، کھلا۔ فرمایا دوسری بات لکھی ہے، فرمایا فضحکت، فرمایا مسکرائی اور ہنسی اس بات پہ اور تعجب کیا کیا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اس لیے کہ میری حالت کیا ہے۔ فرمایا وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، فرمایا میں خود بوڑھی ہوں اور میرا خامد بھی بڑھاپے کی حالت کو پہنچ چکا ہے۔ کیا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، اس حالت میں ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہونا بڑا تعجب ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ اب فرشتوں کا جواب سنیے گا۔ فرشتوں نے کہا پریشان نہ ہو، فرمایا فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، آپ تو بیٹے پہ تعجب کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بیٹا بھی میں نے دینا ہے اور ساتھ میں پوتا یعقوب علیہ السلام بھی عطا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ 5 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ایسے مبعوث فرمائے، فرمائے جن کے نام اللہ تعالیٰ نے ان کے آنے سے پہلے
ان کے پیدا ہونے سے پہلے خالق کے کائنات نے خود رکھے ہیں۔ فرمایا حضرت اسحاق علیہ السلام ایک، حضرت یعقوب علیہ السلام دو، فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام تین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چار، اور ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ۔ فرمایا یہ پانچ پیغمبر فرمایا جو ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے نام دنیا میں بھیج دیے، جیسے کہ اپنے پیارے پیغمبر کے بارے میں اعلان فرمایا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مقدس سے، فرمایا وَمُبَشِّرًا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اے قوم بنی اسرائیل، میں ایسے پیغمبر کی خوشخبری دینے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبریاں مل رہی ہیں، بیٹا بھی ملے گا، ساتھ میں پوتا بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ فرمایا جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے تعجب کیا، فرمایا میں بھی بوڑھی ہوں، ساتھ میں میرا خامد بھی بوڑھا ہے، ہمارے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ اب میں اپنی بات کو سمجھانے کے قریب پہنچ گیا ہوں۔ شروع میں عرض کیا تھا فرمایا پہچان اہل بیت کہ اہل بیت کی پہچان کیا ہے، کسے اہل بیت کہا جاتا ہے، اور پھر شان اہل بیت بعد میں عرض کرتا ہوں۔ اب سنیے گا، فرمایا فرشتوں نے جواب دیا، فرمانے لگے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ فرشتے کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، فرمائے اللہ تعالیٰ کی بندی اللہ تعالیٰ کے حکم میں تعجب کر رہی ہے، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، آپ پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہوں، آپ پہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں بھی ہوں، اہل البیت، اے اہل بیت۔ کیا فرمایا؟ لفظ اہل بیت کا سمجھیے گا، فرمایا اہل البیت، فرمایا اے پیغمبر کی بیوی یعنی اہل بیت۔ تو کیا سمجھ آئی؟ سب سے پہلے اہل بیت میں کون شمار ہے؟ جی کون شمار ہے؟ ذرا زور سے بولو، ثواب ملے گا، گناہ نہیں ملتا، اور جے بھی نپا مینو نپے سے چھانو کچھ نہیں آتا۔ فرمایا اہل البیت، فرمایا فرشتوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا سب سے پہلے اہل بیت میں کون شمار ہے؟ پیغمبر کی بیوی۔ فرشتوں نے نہیں بلکہ یہ کس کا کلام ہے؟ فرمایا القرآن ہوا کلام اللہ، فرمایا یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت میں سب سے پہلے شمار فرمایا پیغمبر کی ازواج مطہرات کو، فرمایا فرشتوں کو اپنا پیغام دے کر بھیجا، جا کے یہی الفاظ کہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوج محترمہ کو، علیکم اہل البیت، فرمایا اے اہل بیت پیغمبر کی زوج محترمہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کرنا ہے۔ تو میں پہلی بات ثابت کرنے میں واضح ہو گیا کہ سب سے پہلے پیغمبر کی ازواج مطہرات یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ فرمایا دوسرا قرآن مجید کا منظر آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، یہ سورہ قصص میرے سامنے کھلی ہوئی ہے اور آیت کا نمبر 12 ہے۔ فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔
खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम उस साल में पैदा हुए जिस साल फिरौन फरमाया बच्चों को ज़बह करता था, बच्चों का कत्ले आम करता था। फरमाया उस साल में मूसा कलीम पैदा हुए। अल्लाह ताला ने फरमाया जब है जो मेरा कलीम पैगंबर, अब उसकी हिफाजत भी मैं अल्लाह ताला ने खुद करनी है। फरमाया हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में ये बात डाली, फरमाया अपने बेटे को संदूक में बंद कर दे और बंद करने के बाद इसकी बहन के सर पे उठवा के फरमाया जाके दरिया की मौजों के हवाले कर दे। फरमाया आज तेरा बच्चा जा रहा है, फरमाया दरिया की मौजों में डाल रही है, मैं अल्लाह ताला वादा कर रहा हूं दे रही है तो सिर्फ मासूम मूसा, जब मैं अल्लाह ताला वापस लौटाऊंगा बजाइलूहु मिनल मुरसलीन। फरमाया गया तो सिर्फ मूसा था, कल जब वापस आएगा मैं अल्लाह ताला मूसा को पैगंबर बना के वापस करूंगा। अल्लाह अकबर। हवाले कर दिया। फरमाया और बहन को कहा बेटा ख्याल करना, देखना तेरे भाई का ये संदूक किधर जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। अल्लाह ताला फरमाते वरबतना अला कुलूबिहिम, फरमाया हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दिल को अपने रहमत की मुट्ठी में मजबूती से पकड़ लिया। वरबतना अला कुलूबिहिम, फरमाया माँ थी ना ये ना हो के बेसब्री कर जाए और सारे का सारा राज वाज़े हो जाए और मेरा मूसा कलीम कहीं ज़बा ना हो जाए। फरमाया हमने ये सारा इंतजाम किया। फरमाया उधर बहन देख रही है वो संदूक चलता चलता चलता, अल्लाह ताला फरमाते हमने उसको पहुंचा दिया फिरौन के महल के अंदर। हजरत आसिया फिरौन की बीवी है, उसने संदूक वो उठवाया और जिस वक्त खोला तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हसीनो जमील मौजूद है। याद रख मेरा दोस्त मेरा भाई, फरमाया जो पैगंबर भी जिस वक्त में अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया है उस पैगंबर में 3 सिफात अल्लाह ताला ने उस दौर की मुनासबत से सबसे आला अता फरमाई है। सबसे पहली सिफत फरमाया जो पैगंबर जिस दौर में आया उस दौर में उस पैगंबर से बड़ा हसीन और जमील और कोई नहीं होता, उस पैगंबर से बड़ा कोई सच्चा नहीं होता और उस पैगंबर से बड़ा कोई अमानतदार भी नहीं होता। फरमाया सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम हसीन और जमील के सरदार है। फरमाया जैसे ही अल्लाह ताला के हुक्म से उसने वो संदूक खोला है, फरमाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हुस्न देखती रह गई। अल्लाह ताला फरमाते हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पे ऐसा हुस्न जमाल पैदा फरमा दिया, फरमाया जो भी देखता उसी के दिल में मूसा की मोहब्बत को पैदा फरमा दिया। अल्लाह। फिरौन आ गया, कहते ज़बा करना है, ज़बा करना है। हजरत आसिया कहते नहीं नहीं ज़बा नहीं करना, जरा देख तो सही, भला इतने खूबसूरत बच्चे भी कोई ज़बा के काबिल होते हैं, औलाद तो हमारी कोई नहीं, चलो हम इसे अपने पास रख लेते हैं, हो सकता है हमें कोई फायदा दे दे। बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में पहुंच गए। अब महल में मूसा अलैहिस्सलाम ने रोना शुरू कर दिया, रो रहे और मैं वक़्त का बादशाह है। पर मैं हजरत आसिया ने ऐलान करवाया सारी की सारी दाइयां इकट्ठी हो आके दूध पिलाएं, किसी का दूध तो पी लेगा मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला फरमाते हैं पर मैं हर दाइयां आ रही है अपने सीने से लगाती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं दाइयां तो सारी सीने से लगा रही हैं, लेकिन वह हर्रमना अलैहिल मरादिया मिन क़ब्लो, फरमाया हमने मूसा अलैहिस्सलाम को रोक दिया, फरमाया खबरदार किसी का दूध भी आपने नहीं पीना। इधर उनकी बहन को दिल में बांट डाले, फरमाया जाके जाके बात करना। फ़क़ालत हल अदुल्लुकुम अला अहली बैत, हल अदुल्लुकुम अला अहली बैतिन, फरमाया आके कहने लगी बहन मूसा अलैहिस्सलाम की मैं आपको अहले बैत बताती हूँ।
فقال هل ادلکم، میں تمہیں بتاتی ہوں، الا اہل بیت، ایک گھر والے اہل بیت کا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہے حضرت عمران، فرمائے ان کی بیوی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ بہن نے کہا میں آپ کو ایک اہل بیت، ایک گھر والوں کا بتاتی ہوں، فرمائے لے کے آؤں گی، نہیں نہیں، فرمائے آپ کو بچہ ادھر بھیجنا پڑے گا، یکفلونہ لکم، وہ ان کی کفالت بھی کریں گی، وہم لہ ناصحون، اور ان سے بڑا ان کا خیر خواہ بھی اور کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تھی جو اہل بیت حضرت عمران کی زوجہ محترمہ تھی، فرمائے ہم نے ان کو اہل بیت کا درجہ بھی دیا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو واپس ماں کی گود میں بھی لوٹا دیا۔ لیکن اہل بیت کا لفظ سمجھانا تھا، اہل بیت، فرمائے پیغمبر کی بیوی اہل بیت۔ اب یہ تو پہچان ہو گئی کہ سب سے پہلے اہل بیت میں شامل ہے پیغمبر کی ازواج مطہرات۔ اب اور قرآن مجید کی آیت سنیے گا، یہ میرے سامنے 22واں پارہ اور پہلا صفحہ 22ویں پارے کا کھلا ہوا ہے۔ فرمائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورہ احزاب اور آیت کا نمبر 33 ہے۔ کیا آیت کا نمبر ہے جی؟ 33، سورہ احزاب 22واں پارہ اور پہلا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمائے انما، پکی بات ہے، یرید اللہ، اللہ تعالیٰ ارادہ فرما چکے ہیں، کیا فرمایا؟ ان لیذہب عنکم الرجس، کہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے دور کرنی ہے ہر قسم کی ناپاکی کو، ہر قسم کی ناشائستہ حرکت کو اللہ تعالیٰ نے آپ سے دور کرنے۔ کس سے دور کرنا ہے؟ فرمائے اہل البیت، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت۔ فرمائے اس سے پہلے فرمائے جتنا بھی تذکرہ چل رہا ہے یہ آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 34 تک، فرمائے یہ سارا تذکرہ میرے پیغمبر کی ازواج مطہرات کا ہے۔ فرمائے اللہ تعالیٰ نے اصول و قوانین بھی دیے اپنے پیغمبر کی بیویوں کو۔ فرمائے پہلا اصول دیا، فرمایا پہلے شان بیان کی، فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، فرمایا اے میرے پیغمبر کی ازواج مطہرات، میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہوں، لستن کا احد من النساء، فرمایا جیسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان عطا فرمایا ہے، دنیا کائنات کی کسی عورت کو ایسا مقام نصیب نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، جیسے میرے پیغمبر کی ازواج مطہرات کا مقام ہے۔ ایک موقع پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں مکالمہ چل رہا ہے۔ فرمایا ماں جی ذرا یہ بتا، شان تیری زیادہ ہے یا شان میری زیادہ ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ لیا۔ قربان جو حضرت ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، فرمایا بیٹی شان اور مقام کا مقابلہ نہیں ہے، آپ کی اپنی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا مقام دیا ہے، لیکن فرق صرف اتنا سا ہے، فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا اعلان ہوگا، فرمایا تو اپنے خامد علی کے ساتھ جا رہی ہوگی اور میں اپنے خامد محمد کے ساتھ جنت میں جاؤں گی۔ فرمایا یہ اپنے مقام ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اسی کو فرمایا کا احد من النساء، فرمایا دنیا کائنات میں بڑی بڑی فرمایا نیک عورتیں گزری ہیں، بڑی ولیاں بھی گزری ہیں، فرمایا پہلے پیغمبروں کی ازواج بھی گزری ہیں، پیغمبروں کی بیٹیاں بھی گزری ہیں، بیویاں بھی گزری، فرمایا سارے رشتہ دار گزرے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں میرے پیغمبر کی بیویاں لستن، آپ جیسی کوئی عورت دنیا میں نہیں آئی۔ مقام ہی عجیب ہے، یقین جانے
میرے پیغمبر کی ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نسبت دی ہے کہ بیوی کس کی ہے، جی بیوی کس کی ہے، محبوب رب العالمین، جی ساری کائنات کے رب کا جو محبوب ہے یہ اس کی بیوی ہے۔ خدا کی قسم یہ نسبت ہی بے مثال ہے، یہ کسی کو حاصل نہیں ہے سوائے میرے پیغمبر کی بیویوں کو۔ فرمائے ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، فرمائے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، فرمائے میرے پیغمبر کی بیویاں آپ کو حکم ہے اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، فرمائے بلا وجہ بغیر کسی ضرورت کے گھروں سے باہر نہ نکلے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، فرمائے زمانے جاہلیت کی عورتیں جیسے زیب و زینت کرتی تھی آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کریں، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ یہ سارے احکام بیان کر کے پیغمبر کی ازواج مطہرات کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا یہ میں سارا کچھ کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے؟ فرمایا اس لیے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا ہے، میں ارادہ فرما چکا ہوں کس بات کا؟ فرمایا آپ سے ہر قسم کی ناپاکی کو میں نے دور کر دینا ہے۔ اہل البیت، اے میرے پیغمبر کی ازواج مطہرات، اللہ اکبر۔ اب اہل بیت سے مراد، شاباش، اہل بیت سے مراد کس کی بیویاں؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات۔ اور دوسری بات فرمائے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور میں اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلے آپ کو پاک رکھا ہے اب بھی چاہتا ہوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ پاک فرما دوں۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، میرے پیارے پیغمبر اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ، سب بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حجرہ مبارک میں تشریف فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حسنین کریمین حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان چاروں کو بلایا، پانچوں کو میرے پیارے پیغمبر نے بلا کے فرمایا اپنی چادر مبارک پھیلائی ہے، اور چادر مبارک پھیلا کے فرمایا سب کو اس چادر کے نیچے چھپا لیا۔ فرمایا جب سب کو چادر کے نیچے چھپایا اس وقت میرے پیارے پیغمبر نے دعا فرمائی، فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، فرمایا مولا یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہے، فرمایا انہیں بھی تو پاک فرما دے، میرے مولا تو انہیں بھی پاک فرما دے۔ میرے پیغمبر نے دعا فرمائی ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے، میرے پیغمبر کی زوجہ محترمہ ہے، فرمایا سامنے ہے، آ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں۔ بات سمجھنے کی ہے میرے دوست، اگر سمجھ آ گئی تو سارے اشکال ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں بھی آ جاؤں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ انت بخیر، میری بیوی تجھے ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پہلے سے ہی اہل بیت میں شامل ہے۔ کیا فرمایا لا انت بخیر، فرمایا تو پہلے سے اس میں شامل ہے۔ فرمایا میں دعا تو ان کے لیے کر رہا ہوں جو پہلے نہیں تھے، اب یا اللہ ان کو بھی شامل فرما دے۔ اللہم ہؤلاء اہل بیت فطہرہم تطہیرا، مولا یہ بھی میرے آل بیت ہے، فرمایا ان کو بھی تو اللہ اکبر، ان کو بھی کیا فرما دے۔ اب دیکھیں آپ دوست اندر بیٹھے اور کچھ باہر بیٹھے، اب میں یہ جو لفظ بول رہا ہوں میں کنہیں کہوں گا؟ میں کہوں جی مسجد کے اندر آ جاؤ، آپ کو کہوں گا کہ باہر والوں کو کہوں گا؟ انہی کو کہوں گا نا جو مسجد کے اندر نہیں ہے۔ اب جو پہلے سے مسجد کے اندر ہے میں انہیں کہوں بھئی مسجد میں آ جاؤ، اور استاد تک کملہ ہو گئے بیٹھے گی ہم مسجد میں ہیں اور کہتے اسے کہوں گا جو مسجد کے کیا ہے باہر ہے، بھائی اندر آ جائے۔ تو میرے پیارے پیغمبر نے یہی فرمایا، فرمایا انت بخیر، میری زوجہ محترمہ
آپ تو پہلے سے ہی ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں. یہ تو ان کے لیے کہہ رہا ہوں, اللہ سے دعا کرو مولا انہیں بھی اہل بیت میں شامل فرما دے. فرمایا انہیں بھی شامل فرما دے. تو اہل بیت میرے پیغمبر کی بیویاں بھی, میرے پیارے پیغمبر کی بیٹی بھی, میرے پیارے پیغمبر کے نواسے بھی, آپ کا داماد بھی, آپ کا چچا زاد بھائی حضرت علی بھی. فرمایا یہ سارے کس میں شامل ہیں؟ اہل بیت میں شامل ہے. اب قرآن مجید نے اہل بیت کو جو مقام دیا ہے وہ بھی میں چند الفاظ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ میرے سامنے سورہ احزاب کھلی ہوئی ہے اور آیت کا نمبر 6 ہے اور 21واں پارہ ہے. خالق کائنات کے الفاظ سنیے گا. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. فرمایا میرا پیغمبر آپ کا شان اور مقام میں اللہ نے یہ بنایا ہے. فرمایا تم ساری کائنات کے مومنوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہو. فرمایا مومن کا ایمان یہ ہے, ایک طرف پیغمبر کی محبت ہے, دوسری طرف اس کی جان ہے. فرمایا جان پہ کھیل جائے لیکن پیغمبر کی محبت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو. اولا بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا یہ پیغمبر کی شان ہے. اب اہل بیت کو شان کیا دی ہے؟ فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. اور میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی اہل بیت کو مومنوں کی مائیں بنایا ہے. اللہ اکبر. تو پیغمبر کی اہل بیت کو شان کیا دیا؟ فرمایا کہ کیا ہے یہ تمام تر مومنوں کی مائیں. کیا ہے جی تمام تر مومنوں کی مائیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. فرمایا پیغمبر کی اہل بیت یہ تمام تر مومنوں کی مائیں ہیں. یہ میں اللہ تعالیٰ نے مقام دیا. اب دوسرے نمبر پہ یہ سورۃ دہر میرے سامنے کھلی ہوئی ہے, اس کا انداز بھی دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا تذکرہ فرمایا اور بڑے پیارے انداز میں فرمایا. فرمایا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. سورۃ دہر اور آیت کا نمبر 6 سے 9 تک. ہاں میرے پیارے پیغمبر کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو بخار ہو گیا اور اتنا شدید بخار ہلنے کے قابل بھی نہیں ہے. میرے پیارے پیغمبر کو پتا چلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا. فرمایا گئے اپنے نواسوں کی بیمار پرسی کے لیے. فرمایا حضرت حسن اور حضرت حسین کی بیمار پرسی فرمائی, دعا فرمائی مولا میرے شہزادوں کو صحت عطا فرما. فرمایا واپس آئے. پیچھے حضرت فاطمہ اور حضرت علی اور حضرت حسنین کریمین اور ان کی ایک خادمہ حضرت فضہ, ان پانچوں نے یہ منت مانی. فرمایا یا اللہ اگر حضرت حسن اور حضرت حسین کو صحت دے دے ہم 3 روزے رکھیں گے. کیا منت مانی جی؟ 3 روزے رکھیں گے. یہ بھی سمجھ لیں میرے دوست, منت ماننا جی, نظر ماننا, نیاز ماننا, فرمایا یہ ساری چیزیں جائز ہیں لیکن کس کے نام کی؟ اللہ تعالیٰ کے نام کی. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. آئے میں آپ کو محدثین کرام کی بات سناتا ہوں. فرمایا النذر عبادت والعبادت لغیر اللہ شرک کفر صریح. فرمایا نظر ماننا یہ عبادت ہے اور عبادت اللہ کے علاوہ جس کے نام کی فرمایا واضح طور پہ شرک ہے اور کفر ہے. اس لیے کہ نظر عبادت اور عبادت صرف کس کے نام کی؟ اللہ تعالیٰ کے نام کی. فرمایا یہ ہے میرے پیارے پیغمبر کے اہل بیت, حضرت علی ہے, حضرت فاطمہ ہے. فرمایا انہوں نے سب
سبق کیا دیا؟ فرمایا مشکل آئی اور مشکل میں ہم نے منت مانی تو کس کے نام کی؟ اللہ تعالیٰ کے نام کی۔ اور ہمارے نام لینے والے لوگوں، ہمارا تو یہ عمل ہے کہ ہم مشکل میں منت صرف اللہ کے نام کی مانگ رہے ہیں۔ اگر تمہاری محبت ہمارے ساتھ سچی ہے تو تم بھی ہماری طرح مشکل میں پکارو تو کس کو؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو۔ ہم تو یہ سبق دے کے جا رہے ہیں، جیسے کربلا کے میدان میں حضرت زینب فرمائے جس وقت دیکھا نا اپنے بھائی کو، فرمائے صرف ایک دو رہ گئے، باقی سارے کے سارے شہید کر دیے گئے۔ حضرت حسین کی پیٹھ کو دیکھ رہی ہیں اور دیکھ کے سارے حالات اللہ تعالیٰ کے سامنے روتی ہیں اور دعا کرتی ہیں۔ فرمائے اللہم ربنا اخبر جدنا حسین کا مقتول و نسل کا ضائع۔ فرمایا یا اللہ، اللہم ربنا، اتنی بڑی مشکل ہمارے اوپر آ گئی مولا کربلا کے میدان میں، فرمایا میرے پیغمبر کے نواسے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، فرمایا لیکن ہم نے اپنے نانا کا سبق نہیں بلایا، اتنی مشکل میں آئے ہیں پھر بھی ہم بلا رہے ہیں۔ تو ربنا، اے ہمارے رب، اخبر جدنا، آپ کے ہاں میرا نانا رہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا اسے تو ہماری حالت کا بتا دے کہ اس امت نے ہمارے ساتھ کتنی بے وفائی اور ظلم کی ہے۔ اخبر جدنا حسین کا مقتول و نسل کا ضائع، فرمائے کس طریقے سے بے دردی سے شہید کیا گیا۔ فرمائے حضرت حسین نے کربلا میں بھی، آپ کی بہن حضرت زینب نے کربلا میں بھی سبق یہی دیا، فرمائے مشکل وقت آ جائے ہمیں نہیں بلانا، ہمارے رب کو بلانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو منت مانی کس کے نام کی؟ اللہ تعالیٰ کے نام کی منت مانی ہے۔ اللہ کا کرنا، اللہ نے صحت دے دی، صحت ملی ہے، اب منت کو پورا کیا جا رہا ہے، پہلا روزہ رکھا جا رہا ہے۔ میرے دوست توجہ کر، بات ختم کرتا ہوں۔ فرمائے پہلا روزہ سحری کا وقت ہوا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے گھر میں، فرمائے صرف ایک پانی کا گلاس پیا اور گلاس پی کے سحری کی، اور فرمائے روزے کی نیت فرما لی۔ فرمائے ایک گلاس پانی کے ساتھ سحری کر کے اللہ کا شکر ادا کیا، میرے مولا تیرا شکر ہے تو نے یہ تو عطا فرما دیا۔ صبح کا وقت ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے یہودی کے پاس جاتے ہیں، یار کوئی کام دے دے، مزدوری کریں گے، آپ سے مزدوری لیں گے۔ اس نے سود دیا، فرمائے یہ سود کاٹنا ہے، جتنا سود کاٹو گے اتنی شام کو مزدوری ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں سود لے کے آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگر گوشہ رسول، میرے پیارے پیغمبر کے جگر کا ٹکڑا، فرمائے سیدہ نساء اہل الجنہ، فرمائے سارے اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہے، لیکن اپنے ہاتھ سے سود کاٹنا شروع فرمایا ہے۔ روزے کی حالت ہے، سود کاٹ رہی ہیں، شام تک جتنا سود کاٹا ہے، فرمائے حضرت علی نے وہ واپس فرمایا، اور تھوڑے سے جو ملے مزدوری میں، فرمائے اتنے جو ملے، فرمائے واپس گھر میں جو لے کے آئے، حضرت فاطمہ نے اپنے ہاتھ سے چکی چلائی ہے، فرمائے جو کا آٹا بنایا، صرف 5 روٹیاں بنی ہیں، ایک اپنے لیے، ایک حضرت علی کے لیے، ایک حضرت حسن کے لیے، حضرت حسین کے لیے، اور ایک اپنی خادمہ حضرت فضہ کے لیے۔ 5 روٹیاں دسترخوان پہ رکھی ہیں، رکھ کے بیٹھے ہیں، افطاری کا وقت ہے، ساتھ میں ایک پانی کا پیالہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمائے جیسے ہی افطاری کا وقت ہوتا ہے، اچانک دروازے پہ دستک ہوتی ہے، کہتے ہیں انا المسکین، میں محتاج ہوں، میں غریب ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اے اہل بیت رسول آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، میری کچھ مدد کیجئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وہ حصے کی روٹی اٹھا کے اپنی خادمہ فضہ کو دی، کہتے جائیں یہ میرے حصے کی روٹی دے کے آ جائے۔ حضرت علی نے دی ہے، پھر حضرت فاطمہ اس میدان میں کیسے پیچھے رہ سکتی تھی، جنہوں نے سخاوت کے
گر سیکھے پیغمبر کی گود سے۔ فرمایا حضرت فاطمہ نے اپنے حصے کی روٹی دی ہے، جب والدین دے رہے ہیں تو بیٹے کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ فرمایا حسنین کریمین نے روٹیاں دے دی، حضرت فضہ نے بھی اپنی 5 روٹیاں اٹھائی، جا کے مسکین کے دامن میں ڈال دی۔ ادھر فرمایا سارے لوگوں نے اسی طرح ایک پانی کا پیالہ پیا اور روزے میں افطاری کر لی۔ فرمایا دوسرا دن ہوا، وہی صبح کے وقت سود کھاتا ہے، صبح سحری میں پانی کے ایک ایک پیالہ، شام کا وقت جب سحری فرمایا افطاری کا وقت ہوتا ہے 5 روٹیاں سامنے ہے۔ فرمایا پھر آ جاتا ہے دروازے پہ دستک، فرمایا انا الیتیم، میں یتیم ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ کے گھر کے دروازے پہ آیا۔ فرمایا 5 روٹیاں پھر دوسرے دن بھی دے دی یتیم کو۔ تیسرا دن ہوتا ہے، فرمایا سحری کے وقت پانی کا پیالہ، اور فرمایا جب افطاری کا وقت 5 روٹیاں سامنے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا پھر ایک کہتے ہیں انا الاسیر، میں قیدی ہوں۔ فرمایا کفار نے ہمیں قید کر کے رکھا ہوا تھا، گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اہل بیت رسول آپ کے دروازے پہ آئے ہیں، فرمایا ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دیجئے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی بیٹی آپ کے داماد حضرت علی، فرمایا سب نے 5 روٹیاں دے دی، لیکن تیسرا دن حالت یہ ہے، فرمایا بھوک کی شدت ہے، ادھر سے روزہ ہے، فرمایا سب کے سب حالت یہ ہے۔ فرمایا حضرت حسنین کریمین بھوک کی وجہ سے اتنی نکاہت ہے، اٹھ نہیں سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بھوک کی وجہ سے چہرے پہ اتنے آثار ہے کمزوری کے۔ میرے پیارے پیغمبر نے دیکھا صبح کی نماز ہے، فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کے چہرے کو دیکھ کے پہچان گئے۔ فرمایا علی میرا بیٹا بتا کیا ہوا ہے؟ حضرت علی خاموش ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے آ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر میں۔ جیسے ہی گھر میں آئے ہیں حالت دیکھی ہے تمام کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال فرمایا بیٹا فاطمہ کیا ہوا ہے؟ فرمایا حضرت فاطمہ اپنے لب کھولنے ہی والی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا یہ مقام نازل فرما دیا۔ فرمایا میرا پیغمبر میں جواب دیتا ہوں، فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمہریرا۔ میرے پیارے پیغمبر اعلان فرما دے، فرمایا انہوں نے اپنا کھانا یتیم کو دیا، فرمایا قیدی کو دیا اور مسکین کو دیا، اور فرمایا میں اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہوں لا فرمایا نرید منکم جزاء ولا شکورا، فرمایا ان کا اس یتیم سے، اس قیدی سے، مسکین سے بدلہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، انہوں نے تو سب کچھ دیے لوجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ ہمارے دروازے پہ آئے خالی ہاتھ نہ جائے۔ میں اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہوں، فرمایا دنیا کا یہ آپ نے مشکل وقت گزار رہا، وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی جنت میں اعلیٰ مقام دینا ہے، فرمایا جس میں ریشم کا لباس ہوگا، متکئین فیہا علی الارائک، تمہارے بیٹھنے کے لیے اونچے اونچے تکیے لگے ہوئے ہوں گے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، فرمایا میں اللہ نے جو تمہارے لیے تیار فرمایا، فرمایا ریشم بھی، پینے کا ٹھنڈا پانی بھی، پینے کے لیے پاک اور صاف دودھ بھی، فرمایا یہ ساری چیزیں تمہیں بدلہ دیا اس عمل کا جو میں اللہ کی رضا کے لیے آپ نے بھوک برداشت کی ہے۔ تو یہ ہے میرے دوست اہل بیت رسول، میرے پیارے پیغمبر کی اہل بیت، فرمایا جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے مثال فضیلت اور شان سے نوازا ہے۔ لیکن میرا دوست یاد رکھو، فرمایا اہل بیت کو بھی مقام عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے آنے کا مقصد بیان کیا، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں پہ احسان فرمایا کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنا عظمتوں والا رسول مبعوث فرمایا، من انفسہم، جو انہی میں سے ہے۔ اس پیغمبر کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، جو پیغمبر میں اللہ کی قرآن کی آیات تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور میرا پیغمبر اپنے ماننے والوں کا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر کے اہل بیت بھی پاک، کہ میرے پیغمبر نے دعا فرمائی وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، آپ کی ازواج مطہرات اہل بیت وہ بھی پاک، اور آپ نے جن صحابہ کو ہاتھ لگایا فرمایا وہ بھی پاک۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ ہماری ایک آنکھ کا نور ہے اہل بیت، دوسری آنکھ کا نور ہے میرے پیغمبر کے صحابہ۔ جیسے فرمایا اہل بیت سے محبت عین ایمان ہے، ایسے ہی میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ سے محبت بھی عین ایمان ہے۔ بہرحال جو کچھ کہا سنا میرے دوست، یہ اہل بیت سب سے پہلے میرے پیغمبر کی ازواج مطہرات، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی، آپ کے نواسے، ان سب کو میرے پیارے پیغمبر نے اہل بیت میں شمار فرمایا۔ فرمایا ہر ایک سے محبت یہ عین ایمان ہے، کسی سے بھی نفرت فرمایا یہ ہمارا دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، چاہے میرے پیغمبر کی ازواج مطہرات ہیں، چاہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے۔ فرمایا ہر ایک سے محبت ہوگی تو ایمان کامل ہوگا، وگرنہ کسی ایک کا دعویٰ کر کے ہر چیز باقی کا انکار کر دینا، اس سے ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔